ولا اور عظمت سادات. عظمت سادات کا لحاظ رکھنا واجب ہے ہر مومن پہ، اس لیے کہ عربی زبان میں جب صیغہ امر کا آ جاتا ہے حکم، شے واجب ہو جاتی. اب یہ حکم میں دو سناتا ہوں آپ. پہلا ہے پیغمبر کا، اکرموا اولادی، تم پر واجب ہے میری اولاد کی عزت کرو. اگر میری آل میں، میری اولاد میں جو سادات کہلاتے ہیں، اگر کوئی نیک ہے اس کی عزت کرو اللہ کی وجہ سے، اور اگر کوئی گناہگار ہے اس کی عزت کرو میری نسبت سے. اس لیے کہ پانی اگر میلا بھی ہو جائے تو بھی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. ایک غلط فہمی آپ کے ذہنوں سے میں نکال دوں، توجہ چاہتا ہوں کہ جناب غیر سید بھی شادی کر سکتا ہے، سادات سے رشتہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے جناب عبداللہ کی. اے میرے بھائی، یہ سب سے بڑی جہالت کا ثبوت ہے. سید کہتے ہیں اس خاندان کو جس کو اللہ نے چن لیا ہو، استفا کیا. اور سادات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس پر صدقہ حرام ہے. توجہ چاہتے، غیر سید پر صدقہ حلال ہے، وہ آپ حلال حرام کو اکٹھا نہیں کر سکتے. توجہ چاہتے. باقی رہ گیا جناب عبداللہ کی بات، تو کس جاہل نے کہا ہے کہ وہ سید نہیں ہے؟ ان پہ بھی صدقہ حرام، بی بی پاک پہ بھی صدقہ حرام. اللہ نے ان کا بھی استفا کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران. اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کا استفا کیا. تو آل ابراہیم سے پیغمبر اور اس کی بیٹی کی نسل ہے، اور آل عمران میں جناب عبداللہ آتے ہیں. تو یہ تو ایک سید کا دوسرے سید سے رشتہ ہوا ہے. کس جاہل نے بتایا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور سادات کے شجرے کو اللہ نے شجرہ طیبہ کہا ہے. توجہ کیجئے گا. اور باقی شجرے شجرہ خبیثہ ہو سکتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اور شجرہ طیبہ کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ الطیبات للطیبین. شجرہ طیبہ کی بچیاں شجرہ طیبہ کے طیبین کے لیے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث شجرے والوں کی لڑکے وہ خبیث شجرے کی لڑکیوں کے لیے ہیں. تو آپ طیب اور خبیث کو ملا کر اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیں. توجہ ہے نا صاحبان؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جو کام نبی اور علی نہ کر سکیں وہ امت بھی نہیں کر سکتی. آج اگر نبی آ جائیں تو کیا کسی سید زادی سے وہ شادی کر سکتے ہیں؟
اور علی آ جائیں، دونوں پہ حرام ہے. تو جو رشتہ نبی اور علی پہ حرام ہے اس کی امت پہ حلال کیسے ہو گیا؟ اور ہر سید زادی کا گھر نبی کا گھر ہے. اگر نبی آ جائیں تو کسی بھی سید زادی کے گھر اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. میری بات پہ غور کیجیے، ٹھیک ہے نا جناب؟ اور اللہ کیا کہتا ہے اب سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو. یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. نبی کے گھروں میں داخل مت ہو. ہاں اگر کسی کام کے لیے جانا بھی پڑے، الا یؤذن لکم، اگر تمہیں وہاں جانے کی اجازت مل بھی جائے، جیسے بجلی ٹھیک کرنی ہے، جیسے کوئی اور کام کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو اللہ تاکید کیا کرتا ہے کہ جانے والوں کو اللہ کا حکم یہ ہے غیر ناظرین اناء، ان کے گھر میں پڑے ہوئے بے جان برتنوں پر بھی تمہاری نظر نہ پڑے. تو جو اللہ سادات کے بے جان برتنوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ جاندار سیدانیوں کو دیکھنے کی اجازت دے دے گا؟ ناراض تو نہیں ہو گئے میری بات؟ عزیزان محترم، یہ صرف دشمن سادات کی توجیحات ہیں جو مختلف قسم کے دلائل دے کر ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم اپنے قائد محترم کے فرمان ولا و عزا کا تحفظ کرتے ہوئے زندگی کے آخری سانس تک ہم اس فرمان پر عمل پیرا رہیں گے. توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ اور اگر کوئی دلائل پیش کرتا ہے تو صرف ان کو جناب عبداللہ کیوں نظر آتے ہیں؟ کتنے ایسے امام ہیں جن کی 19 اور 18 بیٹیاں ہیں. میں چیلنج، اتنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کی شادی غیر سید سے دکھا دے، میں مذہب چھوڑ دوں گا. توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ اس لیے ان باتوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی رہ گیا جناب امیر المومنین کا اسم گرامی، اس کو بھی مرکز فساد نہ بنایا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آپ تشہد میں ساری گواہیاں دیتے ہیں. اللہ کی گواہی دیتے ہیں نہیں؟ سنی شیعہ دیتے ہو نا؟ اور رسول کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ.